الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی جو مشہور کتاب ہے بلوغ المرام، اس کا ہم ترتیب کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پر جن کا ہماری روزانہ کی زندگی سے تعلق ہے. اگر بھائی یا بہن کوئی یہ چاہے کہ حدیث کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو، تو اس کے لیے مختلف حدیث کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی بہترین، جامع اور مختصر کتاب یہ ہے بلوغ المرام. اگر اس کو ہم اپنے گھر میں رکھیں، پڑھیں، تو ہم روز مرہ اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق انشاءاللہ تعالی بڑی حد تک بسر کر سکیں گے. اس میں کتاب الصلاۃ، نماز کا طریقہ، نماز کے بعد کے جو طریقے، جو ذکر مسنون وغیرہ ہیں، اس پر تفصیلی بات اس سے پہلے کے لیکچر میں ہو چکی ہے. اب اس کے ساتھ ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا سجدہ سہو کے بارے میں، تو اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو ہم اس کی کریکشن کیسے کریں گے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بتایا گیا یہ سجدہ سہو. 3 رکعت کی نماز کسی نے 2 پڑھ لی، 2 رکعت والی کسی نے 3 پڑھ دی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھ لے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، پھر سلام پھیر دے. ہو گیا، اس کا جو بھی کمی ہو گئی تھی وہ تلافی ہو جائے گی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھ لیجئے، اتحیات کے بعد درود وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیجئے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کر لیجئے. اس طرح بھی آپ کی نماز اور سجدہ سہو مکمل ہو جائے گا. یعنی اس میں بڑی گنجائش رکھی ہوئی ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی عمل کریں. یہ دونوں عمل جو ہے صحیح احادیث کے ساتھ زیادہ وزنی اور زیادہ ثابت ہیں. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کس طریقے سے کیا کرتے تھے. جیسے اس میں بتایا گیا کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام الرکعتین الاولیین ولم یجلس فقام الناس معه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، 4 رکعت کی ظہر کی نماز تھی. دوسری رکعت میں تشہد کے لیے آپ اتفاق سے نہیں بیٹھے. اب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقمہ دیتے ہوئے تکلف کیے کہ یہ تو نہیں دے سکتے، تو وہ بھی ٹھہر گئے. جب وہ بھی کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد میں کیا ہوا، حتی اذا قضى الصلاۃ، جب نماز پوری ہو گئی، وانتظر الناس تسلیمہ کبر وہو جالس، کہ لوگ ابھی توقع رکھ رہے تھے کہ اب سلام پھیر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے تکبیر کہی، یعنی اتحیات پڑھ لیا، سلام کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن آپ سلام پھیرنے کے بجائے آپ نے کیا کیا، اللہ اکبر کر کے سجدہ آپ نے کیا. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمْ، کہ 2 سجدے آپ نے کیے سلام پھیرنے سے پہلے. ثُمَّ سَلَّمْ، پھر اس کے بعد میں آپ نے سلام پھیرا. تو اس کا معنی کیا نکلا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہو گئی اور بعد میں آپ کو یاد آیا، تو آپ بعد میں اتحیات تو نہیں پڑھیں گے. صرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں، پھر سلام پھیر دیں. اس طرح سے آپ کے لیے مسئلہ ختم ہو گیا. جو دل میں وسوسہ یا ایک ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا تھا، وہ ڈاؤٹ اور وسوسہ بھی آپ کا اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے. اور کبھی ایسے بھی ہوا، جیسے اگلی حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اس کا یہ ہے کہ 2 رکعت میں ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیر دیا، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا. تو اس کا طریقہ کیا ہے، بعد میں اگر فوری کوئی بتائے تو آپ اسی وقت کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت پڑھ لیں جو کم ہو گئے تھے. مان لیجئے ظہر کی 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، کچھ اشارہ بھی نہیں دیا. سلام پھیرنے کے بعد فوری آپ کو یاد آیا یا کسی نے بتایا کہ حضرت آپ نے تو 2 ہی رکعت پڑھے ہیں، تو فوری طور پر آپ کھڑے ہو جائیں اور جو 2 رکعت چھوٹی تھیں وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد میں سجدہ کر لیں. سلام پھیرنے سے پہلے 2 آپ سجدے کر لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا.
آپ کی نماز پوری ہو گئی. جیسے کہا گیا کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلاتي العشی رکعتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز تھی ظہر یا عصر کی جس کے اندر یہ اتفاق سے 2 رکعت آپ نے پڑھی. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ ثم قام الى خشبۃ فی مقدمۃ المسجد، پھر ایک لکڑی جو ستون تھا وہاں پر پلر، وہاں پر آپ ٹھہر گئے. کوئی گہری سوچ میں آپ تھے تو وہاں ٹھہر کر آپ کچھ سوچ رہے تھے. تو اس میں فوضع یدہ علیہا، آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے تھے. اور وہ جو لوگ تھے اس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، فہابہ، لیکن وہ لوگ ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بولیں کہ حضرت یہ بات ہو گئی. تو وہ ذرا چوکنا تھے، دیکھ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہوا. تو وہ لوگ کوئی بات نہیں کر رہے تھے. تو اس میں کیا ہوا؟ وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَقَالُوا، کچھ لوگ نکل گئے مسجد سے اور کچھ لوگوں نے کہا اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی یا کیا ہے؟ آپس میں بول رہے ہیں، نبی کو نہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے شاید نماز کم ہو گئی یا کوئی بات ہو گئی. لیکن وہ چلے گئے مسجد سے باہر، کچھ وہیں پر ٹھہرے رہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ذَا الْيَدَيْنِ، ایک صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے 2 ہاتھوں والے کہتے تھے. اب کسی کے 3 ہاتھ تو نہیں ہے نا، ہاتھ تو سب کے 2 ہیں، لیکن بعض اوقات محبت اور پیار سے کہتے ہیں کہ آئیے وہ ذو الیدین، یعنی 2 ہاتھوں والے تشریف لائیے. تو آپ نے مختلف صحابہ کو پیار و محبت اور شفقت سے مختلف لقب دیے تھے. جیسے حضرت ابو ہریرہ، اب ہریرہ ان کا اتنا مشہور ہو گیا کہ اصل نام سے کم ہی لوگ واقف ہیں، سبھی لوگ ان کو ابو ہریرہ کہنے لگے. بلی سے ہو سکتا محبت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی بات کہی تو وہ بہت فیمس ہو گئی. اسی طرح سے دیکھیں ابو التراب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مٹی ان کے بدن پہ لگ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ قم یا ابو التراب، کہ ابو تراب اٹھو، یہ کیا مٹی میں سارا جسم لگائے ہوئے ہو. وہ ابو التراب ان کو اتنا پسند آ گیا کہ لقب ہی پڑ گیا ان کا ابو التراب. تو اس طرح کے القاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار اور محبت سے صحابہ کو بلایا کرتے تھے، جس میں ان کی توہین نہیں ہوتی، انسلٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ زیادہ اس کو خوشی محسوس کرتے تھے، زیادہ آنر محسوس کرتے تھے. اس طرح کے القاب. تو اب وہ جو ذو الیدین تھے 2 ہاتھوں والے، انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے آج نماز میں یا اتفاق سے نماز کم ہو گئی؟ پوچھنے کا انداز بھی دیکھیں، پیار بھرا انداز، کہ نماز کم ہوگی تو پھر تو بات بن گئی ہماری بھی کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ حکم آیا تو 4 کے بجائے آپ 2 پڑھا کریں گے. پہلے یہ پوچھ رہے ہیں یا آپ سے بھول تو نہیں ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان کر تو کچھ نہیں کیا تھا نا، انجانے میں ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا لم انسا ولم تخسر، نہ میں نے بھولا ہے نہ نماز کے کم ہونے کا کوئی حکم آیا اللہ کی طرف سے. پھر وہ سمجھ گئے اس کا مطلب آپ سے بھول ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا قال بلا قد نسیتا، یقیناً آپ سے بھول ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا اور صحابہ سے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ذو الیدین؟ کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے، 2 ہی رکعت آپ پڑھائے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ فصلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھائے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. ثم کبر، پھر آپ نے تکبیر کہی. فسجد مثل سجودہ او اطول، پھر عام سجدے جیسے کرتے ہیں وہ یا اس سے تھوڑا سا لمبا آپ نے سجدہ کیا. ثم رفع راسہ فکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھے. ثم وضع راسہ فکبر، پھر آپ نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیا. فسجد مثل سجودہ او اطول ثم رفع راسہ وکبر، جو نارمل سجدہ ہے وہ یا اس سے تھوڑا سا لمبا سجدہ آپ نے کیا. پھر اس کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی حدیث کے مطابق سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے کیا، دوسری حدیث کے مطابق سجدہ سہو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کیا. تو یہ دونوں حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹس ہے اس سے ثابت ہیں. اگر کبھی مسٹیک ہو جائے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پہ عمل کیا جا سکتا ہے. پورا تحیات وغیرہ پڑھ لیجئے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیجئے، ہو گیا. یا نہیں سلام پھیر کر اگر آپ 2 سجدے کریں گے تو پھر بھی ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسے اتفاق ہو جائے کہ پتہ نہیں چل رہا، نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کبھی ہوتا ہے نا وہ جیسے ہم نے اس سے پہلے کہ نماز شروع ہوتے ہی پلاٹ خریدنے کی بات آ جاتی ہے، زمینداری کی بات آتی ہے، شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے.
تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں 3 رکعت ہوئی یا 4 ہوئی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس طرح کا شک ہو تو جو زیادہ ہے نا اس پر آپ نہ جائیں، کیونکہ 4 پڑھے یا 3 پڑھے یہ شک ہو گیا تو اس کا مطلب 3 کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ 3 پڑھے ہیں، چوتھی کے بارے میں شک ہے، تو آپ جس پر یقین ہے 3 پڑھیں اسی پہ بیس کریں، 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں۔ جو زیادہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں چوتھی رکعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو جیسے فرمایا گیا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی اثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، کہ آدمی اگر شک میں پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 رکعت تو جو یقین ہے اس پر بیس کرے، 3 تو کنفرم ہے اس کو بنائے 1 رکعت پڑھ لے، پھر اس کے بعد ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اگر فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، کہ اگر وہ 5 پڑھ لیا تھا وہ اس کے لیے نفل بن جائے گی جو اس نے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اگر اس نے جو ہے کم پڑھا تھا 1 رکعت کی وجہ سے پورا ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ كَانَتَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہوگا، شیطان نے آپ کو کنفیوز کرنا چاہا، آپ نے شیطان کو کیا کیا؟ شکست دے دی، تو شیطان ذلیل و خوار ہوا اس کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں طریقے بتائے گئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں بھول چوک یہ اتفاقاً ہو سکتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، اگر زندگی میں چاہے 2-3 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ واقعہ ہوا، تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اللہ کی حکمت تھی، اگر نبی سے یہ بات ہوئی تبھی تو مسئلے ہمارے سامنے آئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار سے بھی کبھی اس طرح کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا اتفاق ہو تو سجدہ سہو کرنے سے وہ بات ختم ہو جائے گی، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ مزید باتوں کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی اثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، کہ آدمی اگر شک میں پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4 رکعت تو جو یقین ہے اس پر بیس کرے، 3 تو کنفرم ہے اس کو بنائے 1 رکعت پڑھ لے، پھر اس کے بعد ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے جو سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اگر فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ، کہ اگر وہ 5 پڑھ لیا تھا وہ اس کے لیے نفل بن جائے گی جو اس نے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اگر اس نے جو ہے کم پڑھا تھا 1 رکعت کی وجہ سے پورا ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ كَانَتَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کو ذلیل کرنے کا ایک طریقہ ہوگا، شیطان نے آپ کو کنفیوز کرنا چاہا، آپ نے شیطان کو کیا کیا؟ شکست دے دی، تو شیطان ذلیل و خوار ہوا اس کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں طریقے بتائے گئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں بھول چوک یہ اتفاقاً ہو سکتی ہے، انسان ہے، بشر ہے، اگر زندگی میں چاہے 2-3 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ واقعہ ہوا، تو اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اللہ کی حکمت تھی، اگر نبی سے یہ بات ہوئی تبھی تو مسئلے ہمارے سامنے آئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار سے بھی کبھی اس طرح کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا اتفاق ہو تو سجدہ سہو کرنے سے وہ بات ختم ہو جائے گی، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا اتفاق کہ جیسے بعض موقعوں پر دیکھا گیا کہ آپ کچھ پڑھنا بھول جاتے ہیں، جیسے تشہد پڑھنا بھول گئے آپ، تو کیا کریں گے؟ دوبارہ تشہد نہیں پڑھیں گے دوسری رکعت میں بیٹھ کر، بلکہ وہ 2 سجدے جو کریں گے وہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی یا اس میں زیادہ تکلف کرنے کی آپ کے لیے کوئی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہوا؟ اگر اس کے اندر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو پہلے پوچھ سکتے ہیں۔
قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سجدہ سہو کب کب واجب ہے؟ مثال کے طور پر اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ظہر کی پہلی رکعت میں اور اس کے بعد کوئی سورت بھول جاتے ہیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سجدہ سہو کب کب واجب ہے؟ دیکھیے سجدہ سہو اگر نماز کی کوئی اہم اور مسنون چیز جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اور اگر نماز پوری ہونے تک بھی آپ کو یاد نہ آئے تو پھر تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے آپ کے لیے۔ مثلا اتحیات نہیں پڑھے آپ دوسری رکعت کا اور بعد میں بھی یاد نہیں آیا، بعد میں جا کر آپ کو یاد آیا کسی وقت میں 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد، تب تو آپ سجدہ سہو بھی نہیں کریں گے۔ اسی وقت اگر یاد آیا ہے تب تو آپ سجدہ سہو، نماز دونوں طریقے جو ہے اس میں سے کوئی ایک طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اہم چیز چھوٹ گئی پھر آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، جیسے 2 رکعت والی نماز 3 ہو گئی، 3 رکعت والی 2 ہو گئی، تب بھی آپ سجدہ سہو کریں گے۔ اور کوئی بات ہے اس میں؟ جی آپ کچھ؟ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ سورہ جو ہے تو ترتیب وار نہیں پڑھا جائے تب جو ہے تو سجدہ سہو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کی صورتیں اگر ترتیب سے نہ پڑھی گئی ہوں تو کیا سجدہ سہو اس کے لیے ضروری ہے؟ مثلا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ہے، تو قل اعوذ برب الناس آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیے، پھر قل اعوذ برب الفلق دوسری رکعت میں پڑھیں، الٹا ہو گیا نا، پہلے قل اعوذ برب الفلق پڑھنا چاہیے پھر قل اعوذ برب الناس، مگر آپ الٹا کر لیے، تو کیا ایسی صورت میں سجدہ سہو ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بہتر ہے، مناسب ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں قرآن کریم، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو 2 طریقوں سے کرنا یہ زیادہ مسنون ہے اور احادیث میں جس کی زیادہ دلیل دی گئی ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ کوئی بھی ایک ساتھی اس کو بتا دے تاکہ بات مزید کنفرم ہو جائے۔ کوئی آپ بتائیں؟ جی۔ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ اس کی پہلی صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ 2 سجدے کر سکتا ہے۔ پورا تحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد جب ریڈی ہے سلام پھیرنے پر تو سلام نہ پھیرے بلکہ 2 سجدے کرے پھر سلام پھیر دے، ایک طریقہ یہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیر دے پھر اس کے بعد الگ سے 2 سجدے کرے۔ دونوں طریقوں میں سے آپ عمل کر سکتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے سجدہ تلاوت جس کو کہا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت عام طور پر وہ سجدہ ہے جو قرآن کریم کی بعض صورتیں جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس موقع پر وہ کرنا چاہیے، یعنی بعض آیات جن کا تعلق خاص بعض صورتیں ہیں یا بعض آیات ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے سائڈ میں سجدہ، اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ یعنی ریسیٹیشن کے دوران اگر آپ وہ آیت پر سے گزرے جس کے بارے میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ کو سجدہ کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا، یعنی مختلف سجدے ہیں قرآن کریم میں۔ کل سجدے جو ہیں قرآن کریم میں جو ذکر کیے گئے، جس کی مختلف ائمہ، محدثین اور فقہاء نے تائید کی ہے، وہ کتنے ہیں؟ کل 15 سجدے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں 15 ایسے مقامات ہیں کہ اس آیت پر سے آپ کا گزر ہو تو سجدہ تلاوت وہاں پر کرنا چاہیے، اور اگر اس آیت پر سے آپ گزریں سجدہ نہ کریں تو ایک ایسی چیز جو بہت ہی مسنون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہ آپ چھوڑنے والے بنیں گے۔ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہو۔ مثلا ایک قاری پڑھ رہا ہے، آپ کا اس وقت وضو نہیں تھا، اچانک وہ سجدے کی آیت سے گزرا اور اس نے سجدہ کیا، تو آپ بھی اسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں۔ وضو کی حالت میں کریں تو یہ زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہوگا، لیکن سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، کیونکہ سننے والے تو کسی بھی حالت میں سن سکتے ہیں، جب وہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے یہ سب مسائل ہیں، سننے والا تو کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے قیام اللیل اور تراویح وغیرہ کی نماز میں عموماً سجدہ تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، تو حافظ صاحب جب وہ اس آیت پر سے گزرتے ہیں تو سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو بتا دیا جاتا ہے کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا، کیونکہ بہت سے نمازی ایسے ہیں ماشاءاللہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اب وہ حافظ صاحب جا رہے ہیں سجدے میں، سب رکوع میں چلے گئے، اب وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھتے تو پھر لوگوں کو اب معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم سمیع اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں یا ہم پھر رکوع کریں،
تو اس طرح سے اکثر مساجد میں یہ گڑبڑ چلتے رہتی ہے کہ حافظ صاحب سجدے میں، کچھ لوگ سجدے میں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آگے پیچھے، کہ آدھی مسجد سجدے میں اور آدھی ویسی ٹھہری ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نماز سے تعلق کتنا کم ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے بھی کتنا کم ہے کہ نہ معنی کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہاں سجدہ تلاوت ہے، نہ الفاظ کے اعتبار سے سمجھ میں آیا. یہ لنک دور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نا. اگر لنک قریب ہو تو ہم پھر صحیح طور پر جہاں تلاوت کا سجدہ کرنا چاہیے وہیں پر وہ سجدہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس بارے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. شیخ بعض علماء نے کہا کہ رکوع جو ہے یہ بھی سجدے کی ہی حکم میں ہے، تو اگر کوئی سجدے تلاوت کی جگہ نماز میں اگر پڑھ رہا ہے تو فوراً اگر رکوع کر لیتا ہے تو بھی سجدے تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ ہاں، اگر کوئی آدمی سجدے کی بجائے صرف رکوع کر لے تو دیکھیے یہ شارٹ کٹ کی جو عادت ہے نا اس کو ذرا چھوڑ دیں. اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپر سجدہ کریں، کیونکہ یہی مسنون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا، تو اسی پر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ سجدہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے سے کوئی وہ گناہگار ہوگا. جیسے حدیث آ رہی ہے، دیکھیے عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایھا الناس انا نمر بالسجود. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں ہم سجدہ تلاوت کی آیات سے گزرتے ہیں. فمن سجد فقد اصاب، جس نے سجدہ کیا اس نے درست کیا، صحیح کیا. اور ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور اگر کوئی سجدہ وہاں نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو. یہ نہ سمجھے کہ میں سجدہ نہیں کیا تو گناہگار ہو گیا، ایسے نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ تعالی لم یفرض السجود الا ان یشاء. اللہ تعالیٰ نے کوئی سجدہ وغیرہ فرض قرار نہیں دیا، لیکن آدمی خود کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس حدیث کو صحیح بخاری میں بھی روایت کیا گیا اور بعض الفاظ اس کے موطا امام مالک کے اندر بھی ذکر کیے گئے. تکبیر کہنا جو ہے اللہ اکبر سجدہ تلاوت کے لیے، اس کے لیے صحیح سند نہیں ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، کیونکہ اس میں بہت سارے اور مسائل ہیں سجدہ تلاوت کے بارے میں، سجدہ شکر کے بارے میں، جو آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. انتظار کیجیے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما